امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی حقیقت کو بہت بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، ایک شیر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کے قریب کوئی بھی درخت نہیں تھا کہ جس پر وہ چڑھ جاتا اور شیر سے بچ جاتا۔ اسے ایک کنواں نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی کنویں سے باہر نکل آؤں گا۔ جب اس نے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے دیکھا تو کنویں میں پانی کے اوپر ایک کالا سانپ تیرتا ہوا نظر آیا۔ اب پیچھے سے شیر اور نیچے کنویں میں کالا سانپ تھا۔ یہ بندہ تو اور بھی زیادہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ اسے کنویں کی دیوار پر کچھ گھاس اگی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ میں اس گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر رہوں گا کہ شیر کھائے اور نہ نیچے جاؤں گا کہ سانپ ڈسے، میں تو درمیان میں لٹک جاتا ہوں۔ جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی باہر نکل آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک کالا اور سفید چوہا دونوں اسی ہی گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس گھاس کو پکڑ کر وہ لٹک رہا تھا۔ اب اسے اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا نظر آیا۔ اس پر مکھیاں تو نہیں تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ چھتا دیکھ کر اسے خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں شہد کس طرح ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑ کر اور دوسری ہاتھ کی انگلی پر جب شہد لگا کر چکھا تو اسے بہت بڑا مزہ آیا۔ اب وہ اسے چاٹنے میں مشغول ہو گیا۔ نہ اسے شیر یاد رہا اور نہ سانپ یاد رہا اور نہ ہی اسے وہ چوہے یاد رہے۔ سوچیں تو اب اس کا انجام کیا ہوگا۔ او میرے دوست، تیری مثال بھی اسی انسان کی طرح ہے۔ ملک الموت شیر کی طرح تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے۔ کالا اور سفید چوہا یہ تیری زندگی کے دن رات ہیں۔ گھاس تیری زندگی ہے جسے یہ چوہے کاٹ رہے ہیں، اور یہ شہد کا چھتا دنیا کی لذتیں ہیں جن سے لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہوا ہے۔ تجھے کچھ یاد نہیں، سوچ تو اب تیرا انجام کیا ہوگا۔ واقعتاً بات یہی ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ کوئی کھانے پینے کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی اچھے عہد اور شہرت کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ یہی لذتیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ اس لیے جہاں ترک دنیا کا لفظ آئے اس سے مراد ترک لذات ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں آخرت کی تیاری نصیب فرمائے۔